بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 32 ہے، اور آج ہم باب قضاء الفوائد یعنی فوت شدہ نمازوں کو پڑھنے کی ترتیب سے متعلق بات کریں گے، جس میں صاحب ترتیب شخص کون ہوتا ہے، اس کی تشریح اور اس کے بارے میں احکامات اور اس سے متعلق کچھ شرائط ہیں کہ صاحب ترتیب کب بنتا ہے اور اس کی صاحب ترتیبی کب تک برقرار رہتی ہے، اور کن وجوہ کی وجہ سے وہ صاحب ترتیب پھر نہیں رہتا اور اس کی وہ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور انشاءاللہ عبارت کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہوں گی۔ باب قضاء الفوائد: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها، ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائد على 5 صلوات فيسقط الترتيب فيها۔ تو یہاں تک یہ باب ہے، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ اس سے پہلے ادا نمازیں جو وقت کے اندر اندر پڑھی جائیں اور جب ان کا وقت داخل ہو تو وقت نکلنے سے پہلے ان کو ادا کر دیا جائے، تو ان نمازوں کا بیان تھا۔ اب باب قضاء الفوائد کے اندر ان نمازوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو وقت نکلنے کے بعد پڑھی جائیں، اور وقت نکل جائے اور انسان سویا ہوا ہو یا غفلت میں ہو تو جس کی وجہ سے اس سے وہ نماز رہ جائے۔ اس لیے فوائد کہا ہے، ترک نہیں کہا، کیونکہ کسی مومن کی شان شان نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے، البتہ غفلت کی وجہ سے یا سو جانے کی وجہ سے یا کسی مشکل میں پھنس جانے کی وجہ سے اس سے وہ نماز فوت ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے اور اس کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے باب قضاء الفوائد لایا ہے کہ اگر وہ نماز رہ جائے تو دیکھیں وہ کتنی نمازیں ہیں، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، تو ان کو پھر کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور ان کے پڑھنے کی کیا ترتیب ہوگی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ یہاں پہ ایک شخص ہوتا ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اگر اس نے کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو اس نے فوراً اس کو ادا کر دیا ہو، یعنی فوراً اس کو دوسرے وقت کے اندر اس کو ادا کر دیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ تو صاحب ترتیب کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں بننے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی نماز اس کی قضا نہ ہو، اور اگر اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو وہ ایسی اکٹھی نمازیں نہ ہوں کہ جو 5 سے زیادہ ہو گئی ہوں۔ اگر 5 سے زیادہ ہو جائیں گی تو پھر اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی، پھر دوبارہ صاحب ترتیب یہ اس وقت بنے گا کہ جب وہ ان نمازوں کو قضا کر لے گا، پھر دوبارہ سے صاحب ترتیب بن جائے گا۔ اچھا، اس کے یہ جو صاحب ترتیبی ہے یہ اس طریقے سے تو یہ بن جائے گا۔ اب اس کے اوپر احکامات کیا لاگو ہوں گے؟ احکامات یہ لاگو ہوں گے کہ اب اگر اس کی کوئی نماز قضا ہوگی، 1 2 3 یعنی 5 یا اس سے کم نمازیں اگر قضا ہو جائیں، تو اس نے ان نمازوں کو یا ایک نماز کو، قضا نماز کو، جو وقتی نماز ہے، جو وقت کے اندر جو ابھی اس کے اوپر فرض ہوگی، اس نماز سے اس نے پہلے پڑھنی ہے، وہ ساری کی ساری ان نمازوں کو پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ادا نماز پڑھنی ہے، یہ اس کے لیے حکم ہوگا۔ اچھا، یہ اس کی صاحب ترتیبی کب ساقط ہوتی ہے؟ اس کے لیے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں اس کی صاحب ترتیبی کو ساقط کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ 5 سے زیادہ ہو جائیں، 6 ہو جائیں، اور تقریباً 6 یا 6 سے زیادہ ہو جائیں، تو اب یہ صاحب ترتیبی اس کی ساقط ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 5 سے زیادہ نمازیں ہو جائیں گی تو اب یہ صاحب ترتیب اس وجہ سے نہیں رہ سکتا کہ اگر وقتی نماز کو یہ اس سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وقتی نماز نکل جائے اور وہ بھی قضا ہو جائے،
اور پھر یہ ان کو جو قضا ہوئی فوت شدہ نمازیں ان کو پڑھتا رہے اور اس کی یہ ایک نماز ادھر سے اور قضا ہو جائے، تو اس لیے نمازوں کا جو قضا نمازیں ان کا تکرار ہو گئی کہ وہ 5 سے بڑھ کر ایک دوسرے دن کی طرف بھی ایک نماز اس کی چلی گئی ہے، تو اب یہ سمجھیں گے ہم کہ اس کی نمازوں کے اندر قضا نمازوں کا تکرار ہو گیا ہے۔ جب یہ تکرار ہو گیا تو اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ادا شدہ نماز کہیں فوت نہ ہو جائے، تو 6 ہو جائیں، یہ فوت شدہ نمازیں کتنی ہو جائیں؟ 6 ہو جائیں۔ تو یہ ہے پہلی شرط کہ اس کی ترتیب کو ساقط کر دے گی یہ شرط۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو نماز اس نے پڑھنی ہے وقتی نماز اور وقت کے اندر وہ اس کا وقت داخل ہو گیا ہے، تو اس نے وہ نماز پڑھ دی، سلام اس کا پھیر دیا، لیکن اس کو پچھلی جو قضا نماز تھی وہ یاد نہیں رہی کہ بھئی میں نے یہ ادا شدہ نماز سے پہلے اس کو پڑھنا تھا، جبکہ وہ بھول کر وقتی نماز پڑھ گیا، تو یہ بھول کر وقتی نماز پڑھنے کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جائے گی، اور اب وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اب بے شک وہ بعد میں پڑھ لے اس کی ترتیب ساقط ہوگی ہے۔ ہاں جب وہ ایک دفعہ اس کو نماز کو قضا کر لے گا دوبارہ سے وہ پھر صاحب ترتیب بن جائے گا، اور آئندہ کے لیے پھر اس نے کوئی نماز اگر قضا ہو بھی جاتی ہے اس نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے دوران اس کو یاد آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس نماز کو نہ توڑے، مقتدی ہے وہ، تو نماز جب امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد یہ پہلے اس قضا نماز کو پڑھے گا، اس کے بعد پھر اس نماز کا اعادہ کرے گا جو اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اگر وقت ہو تو۔ اور اگر اکیلا پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران اس کو یاد آ گیا کہ میرے اوپر پچھلی ایک نماز بھی ہے، تو اب یہ جو وقتی نماز اس کو توڑ کر یہ پہلے قضا نماز پڑھے گا اور اس کے بعد پھر یہ ادا نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہے دوسری چیز، اگر وہ بھول گیا اور نماز مکمل کر لی ہے وقتی تو پھر اس سے صاحب ترتیبی اس کی ساقط ہو جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وقت یعنی اتنا تنگ ہو کہ اگر وہ ادا نماز ہے تو ادا نماز کو اگر وہ پڑھے گا تو اس کو ادا کرے گا تو صرف اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ وہ ادا نماز ہی پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ قضا نماز کی طرف جائے گا، قضا نماز پڑھنے لگے گا تو اس کی یہ جو وقتی نماز ہے یہ بھی نکل جائے گی، اس کا وقت بھی نکل جائے گا اور یہ بھی قضا ہو جائے گی، تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے کہ وہ قضا نماز کے اندر ہو اور ادھر سے ایک اور نماز قضا ہو جائے۔ تو اگر وقت تنگ ہے تو پھر بھی اس کی صاحب ترتیبی ساقط ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ شرط بن جائے گی کہ وقت تنگ ہو اور وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ قضا نماز بھی پڑھ سکے اور اسی وقت کے اندر وہ ادا نماز بھی پڑھ سکے۔ تو یہ 3 شرائط ایسی ہیں کہ یہ 3 چیزیں، یہ 3 شرائط یہ اس کی صاحب ترتیبی کو ساقط کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں گے صاحب ترتیب کے لیے جو حکم ہے کہ اس نے جو اپنی وقتی نماز ہے اس سے پہلے قضا نماز پڑھنی ہے، تو یہ ترتیب اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے تو قضا نماز پڑھ لے اور جب چاہے تو وہ ادا نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ادا نماز سے پہلے قضا نماز کا پڑھنا یہ ترتیب اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ تاکہ اس کی جو قضا نماز پہلے کی قضا ہوئی ہے وہ پہلے ہی رہے اور وقتی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بعد میں، تب جا کے اس کی ترتیب برقرار رہے گی نا، تب وہ صاحب ترتیب کہلائے گا، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں رہ گئی تھیں، چونکہ دشمن کا زور تھا اور آپ جو ہے وہ آگے مورچوں پر تھے، تو اس لیے 4 نمازیں آپ سے رہ گئی تھیں۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ان 4 نمازوں کو ادا کیا، اور پہلے ان 4 نمازوں کو ادا کیا اور اس کے بعد پھر وقتی نماز کو ادا کیا، عشاء کی نماز کو پھر بعد میں ادا کیا۔ تو یہ رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 نمازوں کو اسی ترتیب سے ادا کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ اگر 5 نمازوں سے کم ہوں تو وہ ان کو پہلے ہی ادا کرے گا اور اس کے بعد وقتی نماز ادا کرے گا۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، یہاں پہ باب کے اندر 2 ہی بحثیں ہیں۔ پہلی بحث یہ ہے کہ یہ جو نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو واپس ادا کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے یا مستحب ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ تو یہ وصف شرعی یہاں سے بیان ہو رہا ہے پہلی بحث کے اندر، یہ وصف شرعی کے اس کا ادا کرنا کیا معنی رکھتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ادا کرنا یہ واجب ہے دوبارہ سے، اور اس ترتیب کو برقرار رکھنا بھی واجب ہے۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ، اگر کسی کی کوئی نماز فوت ہو جائے، قَضَاهَا، وہ اس کو قضا کرے گا، اور کب؟ اذا ذکرہا، یعنی جب اس کو یاد آ جائے، یاد آتے ہی فوراً اس کو ادا کرے گا، اس کے اندر پھر تاخیر نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی،
کہ یاد آتے ہی نماز کو ادا کر دو۔ وقدمہا علی صلاۃ الوقتی، اور وقتی نماز جو ہے اس کے اوپر اس کو مقدم کرے گا قضا نماز کو، کیونکہ یہ صاحب ترتیب ہے، اور اس اپنی ترتیب کو برقرار رکھنے کے لیے جو قضا نماز پہلے قضا ہوئی تھی اس کو پہلے ہی ادا کرے گا، اس کے بعد وقتی نماز پڑھے گا۔ ہاں الا ان یخاف فوت صلاۃ الوقتی، الا یہ کہ وہ نماز جو وقتی ہے اس کے فوت ہونے کا اس کو خوف ہو، تو پھر اس صورت میں فیقدم صلاۃ الوقتی، جو وقتی نماز ہے اس کو وہ مقدم کرے گا علی الفائتۃ، فوت شدہ نماز پر۔ اس کے بعد ثم یقضیہا، پھر وہ فوت شدہ نماز کو پڑھے گا۔ تو یہ جو تیسری شرط ہے جس کی وجہ سے صاحب ترتیبی ساقط ہو جاتی ہے کہ وقت تنگ ہو، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے یہ ترتیب اس کی ساقط ہو جائے گی۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس نے وقتی نماز پہلے پڑھ لی اور قضا نماز اگر اس کے بعد پڑھ لی تو اس کی وقتی نماز ہو گئی، ورنہ اگر وقت اس کے پاس ہوتا اور اس کے باوجود بھی وہ جو وقتی نماز ہے وہ پہلے پڑھتا، قضا نماز بعد میں پڑھتا، اور یہ تھا بھی صاحب ترتیب، تو اس کی وقتی نماز پھر ادا نہ ہوتی اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا۔ ہاں اگر بھول گیا تو وہ الگ بات ہے، وقت تنگ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے قضا نماز ہے بعد میں پڑھ لوں گا، تو اس کی یہ قضا نماز بعد میں پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی جو وقتی نماز اس نے پہلے پڑھ لی ہے جان بوجھ کر، یہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ پھر اس کا آخر میں جا کر ثمرہ نکلے گا کہ صاحب ترتیبی کتنی ضروری ہے۔ ومن فاتتہ صلوات، اگر کسی کی چند نمازیں فوت ہو جائیں، ایک سے زیادہ نمازیں 2 3 4 5 نمازیں فوت ہو جائیں، تو فرمایا کہ رتبہا فی القضائی، تو جس طریقے سے ان کے اندر یہ ترتیب ہے کہ وہ وقتی نماز سے ان کو پہلے پڑھے گا، اسی طریقے سے ان کے درمیان یہ ترتیب یہ رکھنی ہے کہ ان نمازوں کے درمیان بھی ترتیب برقرار رہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہو گئیں ظہر عصر مغرب عشاء، تو پہلے ظہر کی قضا کرے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، اس ترتیب سے ان کو وہ قضا کرے گا۔ جس طریقے سے ترتیب اس نے رکھنی ہے کہ ادا شدہ جو وقتی نماز اس سے پہلے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے ان نمازوں کے درمیان بھی قضا کرتے وقت ترتیب کو برقرار رکھنا ہے۔ کما وجبت، جس طریقے سے فی الاصلی، اصل کے اندر اس کے اوپر واجب ہوئی تھی کہ پہلے ظہر واجب ہوئی تھی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور وہ اس سے رہ گئی، تو اب ترتیب کے ساتھ ان کو ادا جب قضا کرے گا تو اسی ترتیب سے کرے گا۔ ہاں الا یہ کہ ان تزید الفوائد علی 5 صلوات، کہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ 5 سے زیادہ ہو جائیں، 5 سے اوپر ہو جائیں، تو پھر فرمایا کہ فیسقط الترتیب فیہا، پھر ان نمازوں کے درمیان بھی اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ پہلے ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، بلکہ پہلے عشاء پڑھ لے، پھر اس کے بعد ظہر کی قضا کر لے، پھر عصر کی کر لے، پھر فجر کی کر لے، کوئی بات نہیں ہے، پھر ترتیب ساقط۔ جس طریقے سے ان قضا شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب ساقط ہو گئی ہے، اسی طریقے سے ادھر سے بھی ترتیب ساقط ہو جائے گی کہ صاحب ترتیب وہ نہیں رہے گا کہ نمازیں اس کی 5 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو آج کے اس باب کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کی نمازیں اس سے پہلے قضا نہیں ہوئی تھی تو وہ صاحب ترتیب ہے۔ اب اگر اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو وہ اپنی ادا شدہ نماز سے پہلے اس کو پڑھے گا، اور اگر وہ ادا شدہ نماز پہلے پڑھتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی وہ ادا شدہ نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ قضا نماز پہلے نہ پڑھ لے۔ ہاں اگر بھول جائے، وقت تنگ ہو، یا یہ کہ نمازیں زیادہ ہوں، 6 ہوں یا 6 سے زیادہ نمازیں ہو جائیں، تو ان صورتوں میں پھر اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ ان صورتوں میں اگر وہ وقتی نماز کو پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس کی وقتی نماز ادا شمار ہوگی، بعد میں پھر وہ قضا نماز کو پڑھ سکتا ہے، اس کی ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے باب کا خلاصہ ہے، اور آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی کوئی نمازیں اس سے پہلے قضا ہیں تو ان کو اندازہ لگا لیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوں گی، اور پھر ان کو ترتیب کے ساتھ یا بغیر ترتیب کے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز کے فرائض اور عشاء کے ساتھ ساتھ وتر بھی وہ قضا کرتے جائیں، اور ایک اندازے کے مطابق کہ میری تقریباً 1 مہینے کی نمازیں قضا ہوں گی اب تک، یا 2 مہینے کی۔ جب آپ یہ نمازوں کی یہ ایک ظن غالب کے ساتھ اس کی لمٹ پوری کر لیں گے تو آپ بھی صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ بھی یہی حکم ہوگا کہ جب بھی آپ سے کوئی نماز رہ جائے تو اس کو پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد وقتی نماز کو پڑھیں، بشرطے کہ وہ وقت تنگ نہ ہو یا آپ بھول نہ گئے ہوں۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کریں گے۔ اگر آپ جان بوجھ کر وقتی نماز کو پہلے پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد قضا نماز کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ نماز وقتی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے قضا نماز پہلے نہ پڑھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔